سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ، ایپیسوڈ 19۔ مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل تاریخ۔ نصیر الدین محمد ہمایون 1531 عیسوی تا 1556 عیسوی۔ ہمایوں کا مرزاؤں سے سلوک بالکل مختلف تھا۔ محمد زماں اور محمد سلطان مرزا اور اس کے 2 لڑکوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمایوں ان کی طرف سے لاپرواہی برت رہا ہے، چنانچہ انہوں نے علم بغاوت بلند کر دیا، لیکن ان کی بغاوت کو سر اٹھانے کا پورا موقع نہ ملا اور وہ ابتدا میں ہی کچل دی گئی۔ یادگار ناصر مرزا نے 1534 عیسوی میں انہیں شکست دی اور قید کر لیا گیا۔ ہمایوں نے جس خوش اسلوبی سے فتنہ و فساد کی سرکوبی کی تھی، اس نے بہادر شاہ کو بہت متاثر کیا، اور اس نے ہمایوں کے پاس اپنا سفیر بیش بہا تحائف اور دوستی کا پیغام لے کر روانہ کیا۔ شہنشاہ نے سفیر کو عزت و احترام کے ساتھ باریابی بخشی اور دوستانہ جواب دے کر واپس کر دیا، لیکن دوستی کے یہ مظاہرے سنجیدگی کے ساتھ قلب کی گہرائی سے نہیں کیے گئے تھے۔ بہادر شاہ نے اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے محمد زماں مرزا کا، جو کہ بیانہ کی جیل سے ایک جعلی خط کو ذریعہ بنا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، بہت ہی شاہانہ استقبال کیا۔ جب ہمایوں نے مرزا کی واپسی کا مطالبہ کیا تو بہادر شاہ سیاسی پناہ گزینوں کے سلسلے میں قانون اور رسم و رواج کی بحث چھیڑ بیٹھا۔ اس مرحلے پر بہادر شاہ نے یہ محسوس کیا کہ اب ہمایوں سے جنگ ناگزیر ہے، اور افغان سرداروں اور مرزاؤں کے پیہم کان بھرنے سے بہادر شاہ کو یہ بات پوری طرح باور ہو گئی تھی کہ ہمایوں ایک نااہل حکمران ہے، اس کی فوج ناکارہ ہے، اور اس پر حملہ کر کے دہلی کا تخت چھین لینا کوئی مشکل کام نہیں۔ ان باتوں سے بہادر شاہ کے جوان جوشیلے تخیلات کو ہوا ملی، اور اس نے دل و جان سے ایک زبردست فوجی مہم کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسی دوران اس نے رتنبور اور اجمیر فتح کر لیے۔ علاوہ بریں اس نے پرتگالیوں سے چند مراعات اور سہولتوں کے عوض فوجی مدد کا وعدہ بھی لے لیا تھا۔ بہادر شاہ کا منصوبہ یہ تھا کہ مغلیہ سلطنت پر مختلف اطراف سے حملہ کر کے اسے کچل ڈالے۔ اس نے علاؤالدین لودھی کو، جو ابراہیم لودھی کا چچا تھا، ایک فوج کے ہمراہ کالنجر روانہ کیا تاکہ وہ ہندوستان اور مشرقی صوبوں کے باغیوں کی حمایت کرے۔ علاؤالدین کے بیٹے تاتار خان کو، جو ایک قابل فوجی افسر تھا، رتنبور روانہ کیا گیا تاکہ وہ ایک بڑی فوج جمع کر لے، اور برہان ملک کو کروڑوں روپیہ بھیجا گیا اور اسے ہدایت کی گئی کہ تاتار خان کی مدد کرے۔ اس کے علاوہ برہان ملک کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ ناگور جا کر پنجاب پر چڑھائی کر دے اور دہلی یا پنجاب کے قریب ہمایوں کی فوجی طاقت کو مجتمع نہ ہونے دے، اور اس کے لیے ایک زبردست مہم شروع کر دے۔ خود اپنے متعلق بہادر شاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ گجرات کی اصلی فوج لے کر چتوڑ پر حملہ کرے۔ اس منصوبے کے قابل عمل ہونے کے بارے میں لوگوں میں بہت ہی اختلاف تھا۔ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ اس پلان کے نتیجے میں فوج کی طاقت منقسم ہو جائے گی، اس کے وسائل منتشر ہو جائیں گے، اور اس طرح ہمایوں ان کی منقسم فوج کو ایک ایک کر کے شکست دے سکے گا۔ اس کے برخلاف کچھ لوگوں نے یہ دلیل پیش کی کہ مختلف جگہوں پر ہمایوں کی توجہ بٹانے کے لیے جنگ چھیڑنے سے اس کی غیر تنظیم یافتہ فوج اور کمزور وسائل پر زبردست دباؤ پڑے گا، ملک میں بغاوت بھڑک اٹھے گی، اور سلطنت کے مختلف حصوں میں دشمن عناصر فتنہ و فساد برپا کر دیں گے۔ اس طرح ہمایوں چتوڑ کے بچاؤ کے لیے اپنی پوری طاقت اور توجہ مبذول نہ کر سکے گا، اور بہادر شاہ ایک قلیل مدت میں آسانی کے ساتھ چتوڑ پر فتح حاصل کر لے گا۔ بہادر شاہ نے اس تجویز کو مان لیا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ لودھی سرداروں کو شمالی ہندوستان میں کافی مدد مل جائے گی، اور اگر کہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو وہ ہمایوں سے یہ کہہ سکے گا کہ حملے کی ساری ذمہ داری دوسروں کے سر ہے۔ بہرحال
حالات اس کے لیے سازگار تھے۔ ایک طرف تو کامران خراسان کے صوبے دار کی مخاصمانہ سرگرمیوں کی وجہ سے جس نے قندھار پر حملہ کر دیا تھا پنجاب چھوڑنے پر مجبور ہو گیا، دوسری طرف مشرقی صوبوں میں ہمایوں کے خلاف بغاوت پھیل گئی۔ ادھر سلطان مرزا گوالیار سے فرار ہو کر قنوج کے قریب فتنہ برپا کیے ہوئے تھا۔ ان سب کے علاوہ شیر خان کی کارروائیاں بہت ہی زیادہ خطرناک تھیں اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ بنگال کی فتح کے لیے بہت بے چین ہے۔ چنانچہ ہمایوں نے آگرہ سے مشرق کی طرف کوچ کر دیا۔ چتوڑ ابھی بہادر شاہ کے حملے کے اثر سے مشکل ہی سے سنبھل پایا تھا کہ دوسرا اور زیادہ خطرناک حملہ شروع ہو گیا۔ بہادر راجپوتوں نے جان توڑ مقابلہ کیا لیکن زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے، کیونکہ بہادر شاہ بہترین قلعہ شکن توپوں سے جو اس وقت ہندوستان میں میسر تھیں قلعے کی فصیلوں پر گولے برسا رہا تھا۔ ان توپوں کو رومی خان نامی ایک بہت ہوشیار ترک توپ باز پرتگالیوں کی ہدایت کے ماتحت چلا رہا تھا۔ ہمایوں کو کالپی کے نزدیک بہادر شاہ کی چال اور چتوڑ کے محاصرے کی خبر ملی۔ اس نے خود کو دونوں طرف مصیبتوں میں گھرا ہوا پایا۔ اس نے اس خیال سے کہ بہادر شاہ کے مقابلے میں شیر خان کم خطرناک ہے، مشرق کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورج گڑھ کی فتح نے جو 1534 عیسوی میں عمل میں آئی تھی شیر خان کے وقار اور طاقت میں بڑا اضافہ کر دیا تھا اور اسے بہار کا بلا شرکت غیر حاکم بنا دیا تھا۔ چونکہ اسے بنگال کے جنگجو حکمران سے نمٹنا تھا، لہٰذا اس نے ہمایوں سے اپنی وفاداری کو ظاہراً طور پر ختم کر دیا اور خود کو بہار کا حاکم ہونے کا اعلان کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی طاقت، وقار، دولت، اثر و رسوخ اور فوجی قوت اس وقت بھی کسی طرح بہادر شاہ کے برابر نہیں مانی جا سکتی تھی۔ چنانچہ یہ بات واضح تھی کہ ہمایوں کس طرف پہلے توجہ دے۔ ہمایوں کنار یعنی ضلع کالپی سے تیزی کے ساتھ آگرہ واپس آیا۔ اسی عرصے میں تاتار خان 40,000 سواروں کے ہمراہ بیانہ کی طرف بڑھا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ مرزا عسکری، یادگار ناصر مرزا اور ہندال 18,000 سواروں کے ساتھ تاتار خان کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیے گئے۔ مغلوں کے آتے ہی تاتار خان کی فوج فرار ہو گئی۔ 1534 عیسوی میں تاتار خان بہت مایوسی کی حالت میں مندریل کے مقام پر اپنے 300 جانباز سپاہیوں کے ہمراہ مغلوں کی فوج پر ٹوٹ پڑا، لیکن ان سب کے تکے بوٹی کر دیے گئے۔ 8 نومبر 1534 عیسوی کو ہمایوں آگرہ سے بہادر شاہ سے لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ مندریل کی فتح کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمایوں بغیر کسی رکاوٹ کے مالوا میں داخل ہو گیا اور رائے سین سے گزرتا ہوا کسی قدر دشواری کے ساتھ سہارنپور پہنچ گیا۔ اس کا مشرقی راجپوتانہ سے ہو کر گزرنا ایک عاقلانہ اقدام تھا، کیونکہ اس طرح جس جگہ بھی اس کی زیادہ ضرورت ہوتی وہ آسانی سے جا سکتا تھا۔ جب تک ہمایوں سہارنپور نہ پہنچ گیا بہادر شاہ کو اس کے صحیح ٹھکانے کا پتہ نہ چلا۔ اب بہادر شاہ نے ہمایوں سے یہ درخواست کی کہ اس وقت جبکہ وہ ایک کافر کے خلاف جہاد میں مصروف ہے اس پر حملہ نہ کرے۔ کہا جاتا ہے کہ ہمایوں بہادر شاہ کی اس درخواست سے، جس میں اسے اسلامی جذبے کا واسطہ دیا گیا تھا، بہت متاثر ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بڑے احتیاط کے ساتھ چتوڑ کی طرف بڑھتا گیا۔ شاید اسے اس بات کی امید تھی کہ اس کی چتوڑ کی طرف پیش قدمی بہادر شاہ کو محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دے۔ ہمایوں کی محتاط پیش قدمی کے اور بھی ٹھوس وجہ تھے۔ وہ سرعت کے ساتھ مالوا پہنچا، اس بات کا خواہش مند تھا کہ بہادر شاہ سے جنگ سے پہلے اپنی افواج کو پوری طرح منظم کر لے۔ باوجود یہ کہ مالوا میں بہادر شاہ کے حملے کے خلاف راجپوتوں اور پرانے امراء میں، جو کہ اپنی عہدوں سے برطرف کر دیے گئے تھے، بے چینی پھیلی ہوئی تھی، لیکن ہمایوں کو اس بات سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے مکمل اطلاعات اور وقت کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ اس نے شاید یہ بھی محسوس کیا کہ احتیاط کو ہاتھ سے نہ چھوڑے، کیونکہ ایک طرف تو مالوا کے کچھ لوگ بہادر شاہ کے طرفدار تھے اور دوسری طرف دکن کی شمالی ریاستیں بھی اس کی حلیف تھیں۔ ہمایوں اس بات کا خواہش مند تھا کہ وہ مالوا میں ایک ایسے مقام پر قیام کرے جہاں سے کہ وہ بہادر شاہ کو مانڈوا یا احمد آباد سے پہنچنے والی امداد کو روک سکے، اور اگر بہادر شاہ ان دونوں مرکزوں میں سے کسی ایک کی طرف بھاگ کر پناہ لینے کی کوشش کرے تو اس پر راہ فرار مسدود کر کے رکھ دے۔ ہمایوں علاؤدین لودھی کی نقل و حرکت سے بھی مطمئن نہ تھا جو کالنجر کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اگر وہ کالنجر سے واپس لوٹ آتا تو ہمایوں کی افواج کی پشت پر آ دھمکتا۔ تاتار خان کی ہزیمت کے بعد
اس بات کا قوی امکان تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مغل شہنشاہ نے بہادر شاہ کی درخواست کو مانتے وقت ان تمام باتوں کو خوب سمجھ لیا تھا، اور یہ بھی خیال ہو گیا کہ اس طرح وہ مسلمانوں کے درمیان تقدس اور اولوالعزمی کی سستی شہرت بھی حاصل کر لے گا۔ اس میں شک نہیں کہ ہمایوں فوجی اعتبار سے یقیناً بہتر حالت میں تھا، اور اگر راجپوت زیادہ عرصے تک مقابلہ کرتی تو یہ بات میواڑ کے لیے بالواسطہ طور پر مفید ثابت ہوتی۔ شاید ہمایوں کو بہادر شاہ کے توپ خانے کی طاقت کا صحیح اندازہ نہ تھا، جس نے راجپوتوں کی مقاومت کو ہمایوں کے سہارنپور پہنچنے کے 10 دن کے اندر اندر ختم کر دیا تھا۔ 8 مارچ 1535 عیسوی کو چتوڑ اس کے محافظین کی بہادرانہ اور خونریز جنگ کے باوجود فتح کر لیا گیا۔ ان کے اس قدر جلد شکست کھا جانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس کافی مقدار میں آتشی اسلحے نہ تھے۔ ہمایوں کو جو ہی چتوڑ کے فتح ہونے کی خبر ملی، اس نے فوراً ہی اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور منصور کے مقام پر ایک ایسی جگہ جو فوجی اعتبار سے بہت اہم تھا اپنا مورچہ قائم کر لیا۔ ادھر صدر خان اور تاج خان نے بہادر شاہ کو یہ مشورہ دیا کہ قبل اس کے کہ گجرات کی فوج کا جوش ٹھنڈا ہو وہ مغلوں پر حملہ کر دی، لیکن اس نے رومی خان کے مشورے پر عمل کیا اور فوج کو توپوں، توپ بردار گاڑیوں اور رتھوں کے پیچھے مورچے بنا کر چھپا دیا اور کوشش کی کہ مغلوں کو فریب دے کر توپوں کی زد میں لے آئیں۔ مغلوں کو اس چال کا پتہ چل گیا اور وہ دور ہی رہی۔ وہ گجراتی افواج کے ارد گرد چکر لگاتی، ان پر تیر برساتی اور ان کی رسد کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالتی رہی۔ اس طرح از خود محصور ہو جانے سے بہادر شاہ کی افواج فاقہ کشی کی حد کو پہنچ گئیں۔ پھر چارے کی کامیابی اور لاچاری کے باعث فوج کے حوصلے پست ہو گئی، اور اس صورتحال سے بیزار ہو کر بہادر شاہ نے توپوں کو نظر آتش کر دیا اور سارے قیمتی جواہر اور دیگر اشیاء کو چکناچور کر دیا یا جلا ڈالا گیا۔ اس نے اپنے کیمپ کو اکھاڑ دیا اور ہمایوں کے لیے زبردست مال غنیمت چھوڑ کر مانڈوا کی جانب فرار ہو گیا۔ محمد زماں مرزا لاہور کی طرف فرار ہو گیا، لیکن وہاں سے کامران نے، جو کہ حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے بر وقت آن پہنچا تھا، اسے نکال باہر کیا تھا۔ رومی خان کا توپ خانہ برباد ہو گیا اور بہادر شاہ کا اس پر سے اعتماد بھی اٹھ گیا۔ اس نے مغل شہنشاہ کی طرف رخ کیا اور ہمایوں نے اسے اپنی ملازمت میں رکھ لیا۔ گجراتیوں نے اس بدبختی کا سارا الزام رومی خان کے سر تھوپ دیا اور اس کے خلاف غداری کا الزام لگایا، لیکن واقعات اس الزام کی تصدیق نہیں کرتے۔ مغل افواج نے تیزی سے فراریوں کا پیچھا کیا۔ مانڈوا کے مقام پر مالوا، چتوڑ اور گجرات سے باہر کے علاقوں کو مغلوں کے سپرد کر دینے کے لیے بات چیت شروع ہو گئی۔ گجراتیوں کے حفاظتی انتظامات کمزور پڑ گئی اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کچھ مغل شہر میں داخل ہو گئی اور زبردست افراتفری پھیل گئی۔ بہادر شاہ کو مشکل سے اتنی فرصت ملی کہ وہ قلعے میں پناہ لے سکے۔ اس نے وہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہ سمجھا، لہٰذا صرف 5 ساتھیوں کے ہمراہ بھیس بدل کر چمپانیر کی طرف فرار ہو گیا اور مانڈوا یعنی مانڈو کو مغلوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ مغلوں نے قتل عام کا حکم دیا اور اس طرح فوج کو مجبور کر دیا کہ قلعہ ان کے سپرد کر دے۔ چمپانیر پہنچ کر سب سے پہلے بہادر شاہ نے اس بات پر توجہ دی کہ اپنی عورتوں اور جس قدر خزانے کا لے جانا ممکن ہو انہیں دیو کے مقام پر منتقل کر دے۔ اس کام کو انجام دینے کے بعد اس نے قلعہ اختیار خان کے سپرد کر دیا، شہر کو آگ لگا دی اور خود کیمبے کی طرف فرار ہو گیا۔ ہمایوں نے 1000 سپاہیوں کے ہمراہ اس کا پیچھا کیا۔ کیمبے پہنچ کر بہادر شاہ نے حکم دیا کہ 100 کشتیوں کا ایک بیڑا جو اس نے پرتگالیوں سے لڑنے کے لیے تیار کیا تھا جلا دیا جائے، اور پھر وہ خود دیو کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہمایوں صرف چند گھنٹے کی تاخیر سے کیمبے پہنچا، باوجود یہ کہ بہادر شاہ گرفتار نہ کیا جا سکا، لیکن ہمایوں یہ بات فخر سے کہہ سکتا تھا کہ اس نے بہادر شاہ کو گجرات سے نکال باہر کیا ہے۔ ہمایوں کے کیمبے پہنچنے کے 2 دن بعد اس کے کیمپ پر کولی اور گاوروں نے، جو کہ مغل دشمن پروپیگنڈے سے بھڑک اٹھے تھے، حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے والے بڑی تعداد میں قتل ہوئے اور ہمایوں نے غضبناک ہو کر شہر کو لوٹنے اور جلا دینے کا حکم دے دیا۔ ہمایوں یہاں نومبر تک ٹھہرا رہا اور اس نے یہ کوشش کی کہ پرتگالیوں کو اس بات کے لیے رضامند کر لے کہ وہ اس کے ساتھ معاہدہ کر لیں، لیکن پرتگالیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بہادر شاہ سے ایک جنگی اور دفاعی عہد نامے پر دستخط کریں۔ چمپانیر واپس پہنچ کر ہمایوں نے
جوش و خروش سے اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے مہم شروع کی جو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ چمپانیر کے قلعے کی دوہری فصیل تھی اور پرتگالی توپچی اس کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ قلعے میں گولہ بارود اور دیگر سامان وافر مقدار میں موجود تھا۔ مزید ضروری سامان خفیہ راستوں سے پہنچ سکتا تھا۔ اتفاق سے ہمایوں کو ایک ایسا راستہ نظر آ گیا جو اس جگہ پہنچ کر ختم ہوتا تھا جہاں قلعے کا پشتہ صرف 60 یا 70 گز بلند تھا۔ دشمن کی توجہ ہٹانے کی خاطر اس نے حکم دیا کہ رات میں قلعے پر حملہ کر دیا جائے اور خود 40 آدمیوں کے ہمراہ قلعے کی دیوار پر لوہے کی میخوں کے ذریعے چڑھ گیا۔ پھر انہوں نے 300 آدمی اور چڑھا لیے اور ایک دم اچانک دھاوا بول دیا۔ شہنشاہ کی موجودگی سے قلعے کے مدافعین گھبرا گئے اور پھر قلعے پر مغلوں کا قبضہ ہو گیا۔ قلعے میں گجرات کے حکمرانوں کا جمع کیا ہوا سونا اور دوسرے ذخائر حملہ آوروں کے ہاتھ لگے۔ ہمایوں نے بعض اشخاص کی مخالفین کے باوجود انتہائی بے پرواہی سے، جو شاید اس کے باپ سے ورثے میں ملی تھیں، ان خزائن کا بڑا حصہ اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ دریائے مہندری کے اس پار کا علاقہ ابھی تک فتح نہ ہو پایا تھا۔ وہاں کے باشندوں کو یا تو یہ امید تھی کہ مغلوں کے بادل چھٹ جانے کے باعث بہادر شاہ کی حکومت دوبارہ قائم ہو جائے گی، یا پھر اس وجہ سے کہ ان کو مظفر شاہ کے خاندان سے قدرتی ہمدردی تھی۔ بہادر شاہ کو مالگزاری وصول کرنے کی دعوت دی گئی۔ عماد الملک نے مالگزاری جمع کرنے کا کام اپنے ذمے لے لیا۔ وہ مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوا، لیکن احمد آباد پہنچنے تک اس کی کمان میں 10,000 سوار آ چکے تھے اور تھوڑی ہی دیر میں اس کی فوج 30,000 تک پہنچ گئی اور جوناگڑھ کا زمیندار مجاہد خان بھی اس کی فوج میں شامل ہو گیا۔ جب ہمایوں نے یہ خبر سنی کہ عماد الملک احمد آباد پہنچ گیا ہے تو وہ اسے بھگانے کی خاطر چمپانیر سے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے دریائے مہندری عبور کر کے عماد الملک سے جنگ کی۔ فوج کی طلایہ کو جو عسکری کے ماتحت تھا اسے شکست ہوئی، لیکن آخرکار گجرات کی فوج کو زبردست جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا اور ایک خونخوار جنگ کے بعد وہ بھاگ کھڑی ہوئی اور احمد آباد پر مغلوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ گجرات کا تصفیہ کر دیا جائے۔ ہندو بیگ نے شہنشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ چونکہ بہادر شاہ گجرات میں بہت ہردل عزیز ہے، اس لیے اسے دوبارہ بحال کر دی اور خود آگرہ واپس چلا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی صحیح مشورہ تھا اور ہمایوں نے اسے نہ مان کر بڑی سخت غلطی کی تھی۔ ایسا کرنے سے ہمایوں کی فیاضی کی شہرت میں اضافہ ہوتا اور بہادر شاہ بھی احسان کی مضبوط ڈوری سے بندھ جاتا۔ شہنشاہ کے وسائل اس قدر وسیع نہ تھے کہ وہ ایک ایسی دور افتادہ صوبے کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لے جہاں کے رہنے والے قدیمی حکمران خاندانوں کے لیے وفاداری کا شدید جذبہ رکھتے ہوں۔ دوسری طرف بہادر شاہ بھی اس رویے سے بہت خوش تھا اور خوشی سے شہنشاہ کی مطابعت قبول کر لیتا اور قلعوں کو اس کے اختیار میں رہنے دیتا۔ لیکن یہ محض قیاس آرائی ہے۔ یہ نہ بھولنا چاہیے کہ بہادر شاہ بڑا اولو العزم تھا۔ اس جیسا جوان، تیز ترار اور خود شناس حکمران ہمایوں کی آنے والی ان مشکلات سے جو اسے افغانوں کے مقابلے میں شمال مشرق میں پیش آئی تھیں فائدہ نہ اٹھاتا۔ چنانچہ اس اقدام کے عاقلانہ ہونے میں شک کیا جا سکتا ہے کہ شمالی ہندوستان کے سب سے زیادہ خوشحال اور وسائل سے بھرپور صوبے کو ایک ایسے شخص کے ہاتھوں سونپ دینا کہاں تک درست ہوتا، اور پھر ہمایوں کو اس بات کے لیے مشکل سے رضامند کیا جا سکتا تھا کہ وہ بہادر شاہ یا شیر خان کے اظہار دوستی پر بھروسہ کر سکے۔ آخر میں یہ طے پایا کہ گجرات کو سلطنت میں شامل کر لیا جائے۔ عسکری مرزا کو، جو کہ مغلوں کے بہترین فوجی سرداروں میں شمار ہوتا تھا، گجرات کا صوبیدار مقرر کیا گیا اور احمد آباد اس کا مرکز قرار پایا، اور ہندو بیگ کی سرکردگی میں ایک بڑی فوج احمد آباد میں متعین کی گئی۔ پٹن کا علاقہ یادگار ناصر مرزا کو دے دیا گیا اور بہروج اور سورت قاسم حسین سلطان کو عطا ہوئے۔ کیمبے اور بروڈا میں دوست بیگ کا تعین ہوا اور محمود آباد اور چمپانیر علی ترتیب میر بچکا اور تردیب بیگ کو تفویض ہوئے۔ جب یہ سارے انتظامات مکمل ہو گئے تو ہمایوں بہادر شاہ کی تلاش میں دیو کی طرف روانہ ہوا۔ وہ ابھی احمد آباد سے صرف 30 کوس کا فاصلہ طے کر پایا تھا کہ اسے ہندوستان کے صوبہ مالوا میں بغاوت پھیل جانے کی خبر ملی۔ ہنڈیا اور اجین پر سکندر خان اور ملو خان نے قبضہ کر کے چتوڑ کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد آگرہ سے یہ اطلاع ملی کہ
محمد سلطان مرزا اور اس کے بیٹے نے ہندوستان اور اس کے مشرقی صوبوں میں بغاوت کر دی ہے۔ چنانچہ شہنشاہ نے اپنا ارادہ بدل دیا اور بروڈا، بہروچ، سورت، اسیر اور برہان پور ہوتا ہوا مالوا کی طرف روانہ ہوا۔ شہنشاہ کی واپسی کی خبر مؤثر ثابت ہوئی۔ مالوا کی بغاوت دب گئی اور بہار میں بھی شیر خان کی سرگرمیاں سرد پڑ گئیں۔ چونکہ مانڈو کی آب و ہوا ہمایوں کو بہت ہی راس آئی تھی، اس نے مناسب سمجھا کہ وہاں پر کچھ دن آرام کرے اور اس مرکزی مقام سے دکن اور سلطنت کی مشرقی اور مغربی ریاستوں کے حالات کا جائزہ لے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے افسروں کی کارروائیوں میں ہم آہنگی پیدا کرے۔ چنانچہ وہ 4-5 مہینے مالوا میں مقیم رہا تھا۔ ہمایوں کی سلطنت جس تیزی سے پھیل رہی تھی، اس کی مضبوطی اور استحکام کا کام اسی رفتار سے انجام نہ پا سکا۔ بہادر شاہ آزاد تھا۔ مالوا کے باغی فرار ہو چکے تھے۔ رتنپور، چتوڑ اور اجمیر پر بہادر شاہ کے افسروں کا قبضہ تھا اور ان کو نکالنے کا کام ابھی تک باقی تھا۔ رومی خان سفر اب بھی گجرات کے بحری بیڑے کی مدد سے سورت کے قلعے کا دفاع کر رہا تھا اور کاٹھیا واڑ کے لوگ بہادر شاہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے۔ بہادر شاہ نے اس سلسلے میں شیر خان سے رابطہ پیدا کیا اور یہ کوشش کی کہ شیر خان اس بات کے لیے راضی ہو جائے کہ اپنی کارروائیوں سے ہمایوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہادر شاہ نے اس مقصد کے لیے کچھ مالی امداد بھی فراہم کی۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمایوں کا اس وقت مانڈو میں قیام کرنا کوئی غیر عاقلانہ اقدام نہ تھا۔ بظاہر 3 مہینے تک بالکل سکون رہا، لیکن اس سکون کی تہ میں بے چینی کا ایک زبردست سیلاب جوش مار رہا تھا۔ اس کے علاوہ بہادر شاہ اور اس کے ساتھی مغلوں کو گجرات سے نکالنے کے لیے ایک مشترکہ منصوبہ بنا رہے تھے۔ خان جہان شیرازی، جس نے بہادر شاہ کا ساتھ چھوڑ کر مغل شہنشاہ کی وفاداری قبول کر لی تھی اور جس کو سورت کا علاقہ مل گیا تھا، وہ پہلا شخص تھا جس نے بغاوت کی آگ بھڑکائی۔ نوساری، سورت، بہروچ اور بروڈا مغل افسران کے قبضے سے نکال لیے گئے اور بغاوت تیزی سے پھیلنے لگی۔ کیمبے اور پٹن بھی ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ اس سے بیشتر مغل امراء میں اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت کا اس قدر احساس نہ ہوا تھا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی افواج کا بیرونی مورچوں پر قبضہ جمائے رکھنا یہ ممکن دکھائی نہ دیتا تھا۔ اس لیے ان کو احمد آباد واپس بلوا لیا گیا۔ عسکری اور اس کے مشیروں نے یہ فیصلہ کیا کہ سارے جنگی وسائل کو ایک جگہ جمع کر کے باغیوں سے مقابلہ کیا جائے۔ ان حالات میں یہی ایک عاقلانہ تدبیر تھی۔ مغل فوج کی کل تعداد تقریباً 20,000 سوار تھی۔ گجرات کے سلسلے میں ہندو بیگ جیسے بلند مرتبہ افسر کی رائے یہ تھی کہ اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ گجرات ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے مرزا عسکری کے ماتحت رہے گا۔ اس کا خیال تھا کہ ایسا کرنے سے گجرات کے رہنے والوں کے احساسات کو تسکین ہوگی اور ان کے خدشات بھی رفع ہو جائیں گی، اور ممکن ہے یہ بات انہیں بہادر شاہ سے دور کرنے میں مفید ثابت ہو۔ اس تجویز میں یہ خیال پوشیدہ تھا کہ گجرات کے شرفاء اور عوام کو یہ یقین دلایا جائے کہ اگر وہ مغل شہزادے کو اپنا حاکم مان لیں تو ان کے مفاد اور ان کی قدیم ریاست کی سالمیت برقرار رہے گی۔ اس سیاست کو حقیقت کا جامہ پہنانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ خطبے میں عسکری بھی پڑھایا جائے۔ اس سیاست کو حقیقت کا جامہ پہنانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ خطبے میں عسکری کا نام پڑھا جائے اور سکوں پر بھی اس کا نام کندہ ہو، اور یہ اقدام نہ صرف یہ کہ بہت ہی خطرناک تھا، بلکہ ممکن تھا کہ شہنشاہ اور دوسرے شہزادے غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں۔ اس کے علاوہ یہ اقدام ایک ہاری ہوئی بازی کے مترادف معلوم ہوتا تھا، اور اس بات کی بھی کوئی ضمانت نہ تھی کہ ایسا کرنے سے گجرات کے لوگ یقینی طور پر مظفری خاندان کے مقابلے میں، جو کہ گجرات میں ہر دل عزیز تھا، مغلوں کو ترجیح دیں گے، جو کہ ایک بیگانہ قوم تھی۔ ان امور کو مد نظر رکھتے ہوئے خود عسکری نے اس مشورے کو رد کر دیا تھا۔ اس طولانی اور سنجیدہ غور و فکر کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے حریفوں سے مقابلہ کرنا طے پا گیا۔ گو مغلیہ فوج اور گجراتی فوج میں 2 اور 5 کا تناسب تھا۔ یوں تو تعداد کی کمی مغلوں کے لیے کچھ زیادہ پریشان کن نہ تھی، کیونکہ وہ اپنے سے بے شمار زیادہ بڑی فوجوں سے لڑنے کے عادی تھی، لیکن اخلاقی حمایت کا فقدان تھا، یا یوں کہا جائے کہ
گجراتیوں کی مخاصمانہ سرگرمیاں ایک پریشان کن عنصر تھیں۔ مغلوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دشمن سے کھلے میدان میں مقابلہ کریں گے، اور اس لیے انہوں نے غیاث پور کے مقام پر خیمے لگا دیے تھے۔ لیکن روز بروز بڑھتی ہوئی عوام دشمنی اور عماد الملک کی فوج کی زور افزون تعداد نے انہیں اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ اپنی تجویز پر نظر ثانی کریں۔ ان حالات میں احمد آباد ایک غیر محفوظ جزیرے کی طرح معلوم ہونے لگا جو دشمنی کے بڑھتے ہوئے طوفان میں گھرا ہوا تھا۔ ایسی غیر محفوظ جگہ کو اپنی فوجی کارروائیوں کی پائے گاہ بنانا بہت ہی غیر عاقلانہ بات ہوتی۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ مغل فوج کو چمپانیر لے جایا جائے، جو ہر لحاظ سے ایک عمدہ فوجی مرکز تھا۔ حالانکہ اس اقدام سے یہ تاثر پیدا ہوتا تھا کہ مغل افواج گجرات کو خالی کر کے پیچھے ہٹ رہی ہیں، لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔ بہرحال اس اقدام کے نتیجے میں اگر مغل فوج مقابلے کی تاب لا سکی تو احمد آباد کو دوبارہ فتح کیا جا سکتا تھا، اور اگر مغل اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہوتے تو اس ترکیب سے کم از کم اپنی فوج کو تو تباہی سے بچا لیتے۔ ممکن ہے کہ عسکری اور اس کے مشیروں نے احتیاط اور دور اندیشی کے پیش نظر اس اصول کو اختیار کرنے میں غلطی کی ہو، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ فیصلہ محض حوصلے کی کمی یا مایوسی کے سبب کیا گیا تھا، کیونکہ عسکری اور یادگار ناصر مرزا دونوں ہی دلیر فوجی افسر تھے اور ان کے ہمراہ تجربے کار اور آزمودہ کار مشیر بھی تھے۔ شہزادہ جن خطرات سے دوچار تھا اس کے لیے بابری حوصلہ، ہمت، اثر و رسوخ اور اقتدار کی ضرورت تھی، لیکن عسکری نہ تو بابر کی طرح بلند حوصلہ ہی تھا اور نہ ہی اس کی طرح مقتدر یا صاحب اختیار تھا۔ بعض اوقات مصلحتاً پیچھے ہٹنا بھی بے سوچے سمجھے آگے بڑھنے سے بہتر اور مفید ہوتا ہے۔ مغل افواج کے سالار ہونے کے سبب اسے اس بات کا حق تھا کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ اسے کب اور کہاں حفاظتی تدابیر اختیار کرنا ہے اور کس وقت پیش قدمی کرنا چاہیے۔ چمپانیر جنگ کا مرکز بن سکتا تھا اگر تردی بیگ عسکری کو دل و جان سے مدد دینے کو تیار ہوتا اور اپنے سارے وسائل شہزادے کی خدمت میں بے چون چرا پیش کر دیتا۔ عسکری اور اس کے ساتھیوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ تردی بیگ ہر طرح سے ان کا ساتھ دے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور خیال کی گنجائش بھی نہ تھی۔ تردی بیگ سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ شہزادے کے احکام کی پوری تعمیل کرے گا، کیونکہ شہزادہ اس کا افسر اعلیٰ تھا۔ مغل فوج کے پیچھے ہٹتے وقت دشمنوں نے عقب سے حملہ کر دیا تھا، سخت ماری کا آرائی ہوئی اور اس جنگ میں دونوں حریفوں کو بہت جانی نقصان ہوا۔ تردی بیگ نے شہزادے کا پرتپاک استقبال تو کیا تھا، لیکن شہزادے کی اجازت حاصل کیے بغیر کسی قسم کی مالی مدد دینے سے انکار کر دیا۔ اجازت حاصل کرنے کی کارروائی اصولاً کتنی ہی ضروری کیوں نہ ہو، مگر منظوری کے حصول میں کم از کم 10 دن تو لگ ہی جاتے ہیں۔ حالات کی نزاکت اس قدر تاخیر کی اجازت نہ دیتی تھی۔ بہادر شاہ کی فوج خطرناک حد تک نزدیک آ چکی تھی، اور حالات کا تقاضا یہ تھا کہ اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ مغل فوجوں کا جوش و خروش اور جذبہ انتقام اور کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ حاصل کرنے کا عزم ٹھنڈا پڑ جائے۔ تردی بیگ کی خودسری اور ایسی صورت میں جب کہ خطرات کے بادل سر پر منڈلا رہے تھی، اس کے شہزادے کو مدد دینے سے انکار نہ صرف یہ کہ جوان سال شہزادے کے لیے خجالت اور شرمندگی کا باعث بنا، بلکہ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے خلاف اس کا غضب بھڑک اٹھا۔ بے انتہا مایوسی کی حالت میں عسکری نے اپنے مشیروں کے مشورے کو مان لیا اور تردی بیگ کو گرفتار کرنے کا منصوبہ تیار ہو گیا، لیکن تردی بیگ کے کان میں اس بات کی بھنک پہلے سے ہی پڑ چکی تھی، اس لیے اس کے شبہات میں اضافہ ہو گیا اور اس نے شہزادے سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ علاوہ بریں اس نے شہزادے سے چمپانیر چھوڑنے کا مطالبہ کیا اور یہ دھمکی بھی دی کہ وہ قلعے پر سے گولہ باری شروع کر دے گا۔ عسکری گھبرا گیا اور اسے اپنی ذہانت کا سخت احساس ہوا۔ چونکہ ان مختصر وسائل کے ساتھ بہادر شاہ سے جنگ کرنا ممکن نہ تھا، اس لیے عسکری کے پاس صرف 2 راستے تھے، یا تو وہ ہمایوں کے پاس واپس چلا جائے یا پھر کسی اور طرف کا رخ کرے۔ عسکری اپنی مہم کی ناکامی کے سبب شہنشاہ کے سامنے جانے سے شرماتا تھا۔ اس کے علاوہ تردی بیگ جس کے اختیار میں مالوا کی شاہراہ تھی، اس کا راستہ روک سکتا تھا، کیونکہ اسے عسکری کی نقل و حرکت میں بدنیتی کے آثار نظر آتے تھے۔ چنانچہ شہزادے نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ صحراؤں میں بھٹکتا پھرے، چنانچہ وہ بے نیل و مرام راجپوتانہ میں سرگرداں رہا۔
تردی بیگ نے شہنشاہ کو یہ اطلاع بھیجی کہ عسکری نے تاج و تخت پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اور وہ آگرہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس خبر نے ہمایوں کو پریشان کر دیا اور اس نے فوراً یہ فیصلہ کیا کہ عسکری کا آگرہ کی طرف جانے کا راستہ روک دیا جائے۔ گھاٹ خارجی پر واقع ریاست پالنپور پر اس نے عسکری کو جا لیا، لیکن عسکری کے برتاؤ نے ہمایوں کے شبہات کو ختم کر دیا اور ان کی ملاقات میں گرم جوشی کا انداز تھا۔ یقیناً ہمایوں نے سارے معاملات کا خوب اندازہ کر لیا ہوگا، چنانچہ اس نے مرزا اور اس کے ساتھیوں کو نہ تو کوئی سزا دی اور نہ ہی ملامت کی تھی۔ چنانچہ دونوں بھائی مارچ 1537 عیسوی میں آگرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ گجرات کی شکست کا مالوا پر اثر انداز ہونا یقینی بات تھی، کیونکہ مالوا کے حالات ابھی تک پرسکون نہ ہو پائی تھی۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ گجرات کی شکست سے دکن کی ریاستوں کا رویہ بھی بدل جائے گا۔ وہ فوج جو گجرات میں مقیم تھی، بجائے اس کے کہ مانڈو پہنچ کر ہمایوں کی فوج میں شامل ہو جائے، شمال کی طرف پیش قدمی کر چکی تھی، اور عسکری کا رویہ جیسا کہ تردی بیگ نے اطلاع دی تھی پریشان کن تھا۔ مالوا میں ہمایوں کے وسائل خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل ہی ناکافی تھی۔ وہ اس بات کے لیے آمادہ نہ تھا کہ مالوا میں رہ کر اور علاقوں سے منقطع ہو جائے اور مغلوب کر لیا جائے۔ چنانچہ اس نے یہی سمجھا کہ مالوا چھوڑ کر تیزی سے آگرہ کی طرف روانہ ہو جائے۔ اگر عسکری مانڈو میں ہمایوں سے مل جاتا تو اسے کچھ امید ہوتی کہ وہ کامیابی کے ساتھ مقابلہ کر سکے گا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ گجرات کی شکست کا اصلی سبب یہ تھا کہ ہمایوں عسکری کو فوجی امداد فراہم نہ کر سکا، اور بلا واسطہ یہی بات مالوا پر اثر انداز ہوئی۔ اس نظریے میں یہ بات مضمر تھی کہ ہمایوں کے پاس ایک بڑی فوج تھی اور گجرات میں مغل فوج کی تعداد کم تھی۔ اس نظریے کو درست ماننے کا کوئی جواز نہیں۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ مالوا میں مقیم فوج گجرات کی فوج سے کچھ زیادہ بڑی نہ تھی، حالانکہ مالوا کی حفاظت گجرات کو قبضے میں رکھنے کی ضرورت کے مقابلے میں کہیں زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ علاوہ بریں گجرات کی فوجی حکام نے کسی مدد کی درخواست بھی نہ کی تھی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ نہ تو ہمایوں نے اور نہ ہی عسکری اور اس کے مشیروں نے اس کی ضرورت سمجھی کہ گجرات میں مزید فوج بھیجی جائے، کیونکہ فوجی نقطۂ نظر سے گجرات میں مغل فوج کی طاقت کچھ زیادہ غیر تسلی بخش نہ تھی۔ مرزا عسکری کے اس بد نصیب فیصلے نے کہ وہ شمال کی طرف چلا جائے، مالوا میں ہمایوں کی صورتحال کو بہت کمزور کر دیا، اور اسی وجہ سے وہ صوبہ ہاتھ سے نکل گیا۔ اگر تردی بیگ نے عسکری کو مدد دی ہوتی تو اس بدبختی سے نجات حاصل ہو جاتی، اور تردی بیگ کو بھی اس شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا کہ چمپانیر جیسا قلعہ بزدلی کے ساتھ دشمن کو سونپ دیا گیا۔ مغلوں کی اس ناکامی کے لیے وہ گجرات اور مالوا کی ریاستوں کو قبضے میں نہ رکھ سکے، کسی کو بھی پوری طرح ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہ کچھ تو اتفاقی اور ناگہانی حالات اور کچھ اس بات کا نتیجہ تھا کہ مغل افواج میں ایک دوسرے پر شک اور بے اطمینانی پائی جاتی تھی۔ مالوا میں ہمایوں کے کوچ کی خبر وہاں پر بغاوت کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ بھوپت رائے اور ملو خان نے فوراً مانڈو پر قبضہ کر لیا، اور خاندیش کے محمد شاہ نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ مالوا کے لوگوں نے بھی بہادر شاہ کی طرفداری کا اعلان کر دیا، لیکن قسمت نے زیادہ عرصے تک ان کا ساتھ نہ دیا۔ بہادر شاہ پرتگال کے وائسرائے کو اس بات پر راضی کرنے کے لیے دیو روانہ ہوا کہ وہ ان کے تعمیر کردہ قلعہ اور شہر کے درمیان ایک دیوار کھڑی کرنے کی اجازت دے دے۔ بہادر شاہ یہ دیوار اس لیے بنانا چاہتا تھا کہ پرتگالیوں اور شہر کے باشندوں کے درمیان اکثر جو جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں ان کو ختم کیا جائے، اور گورنر نے جو کہ جنگی سپاہیوں کے ہمراہ آیا تھا بیماری کا بہانہ بنایا اور یہ کہلا بھیجا کہ وہ سلطان کے پاس آ کر اس سے بات چیت کرنے سے قاصر ہے۔ شاید اسے کسی قسم کے فریب کا خوف تھا، چنانچہ سلطان اس سے ملنے جہاز پر چلا گیا۔ جب سلطان نے گورنر کو صحیح و سالم اور تندرست پایا تو اسے شک ہوا اور اس نے فوراً ہی واپس آنا چاہا۔ اسے روکنے کی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں لڑائی چھڑ گئی، اور اس لڑائی میں پرتگالیوں کا کمانڈر مینوئل ڈیسوزا سمندر میں گر کر ڈوب گیا، اور پھر بہادر شاہ سمندر میں کود کر نکلنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی زخمی ہوا اور غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ 1537 میں رونما ہوا تھا۔